الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن
اللہ کان لطیفا خبیرا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جناب. اور قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان خوبصورت آیات سے تلاوت کلام پاک سے آپ نے آغاز کیا. اور ناظرین کرام جناب 15 ماہ رمضان، نصف رمضان، پیغام رمضان، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں فرید اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، ان کو بھی آپ سمیٹ رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جناب سحری کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہوگا. 15ویں روزے نصف رمضان مڈ میں آ کر بڑا آپ ہیبیچول ہو جاتے ہیں. رمضان کی جو روٹین ہوتی ہے بڑا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز ایک ٹائم ٹیبل، اسکیجول، جو ڈسپلن ہے وہ بڑا زبردست آ جاتا ہے. اچھا نبی، ایک چیز میں نے آبزرو کیا ہے کہ اس ماہ رمضان کی اگر آپ بات کریں تو جب ہم اس کے اندر ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب ان کی تمام چیزوں کے اندر ہم بالکل ایک روٹین پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہم سے الوداع ہو جاتی ہے. اور یہی ایک فلسفہ جو ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اس چیز کے اندر کہ جب ہماری اس دنیا میں ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، ہمارا بچپنا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، لڑکپن ہوتا ہے، ہمیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پڑھائی لکھائی، کالج، یونیورسٹی، ساری چیزیں اپنے دیگر معاملات کے اندر کرتے کرتے نکل جاتی ہے. اچھا، جب اس زندگی کا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے ایگزٹ کا وقت آ جاتا ہے. جب آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے، چیزیں کیا ہے. دل دہلا دینے والی بات آپ نے کی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جی یہ میری آبزرویشن ہے، میری سوچ تھی. میں ایک دفعہ بیٹھا سوچا تو مجھے اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جوانی میں کی ہوئی جو عبادت ہے، یا وہ جو تہجد ہے، یا وہ نماز کا پڑھنا، یا اللہ کو یاد کرنا، اس کا اجر، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور اس وقت ہم اس کو نکال دیتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب ہمیں یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اس تمام چیزوں کا علم ہونے لگتا ہے، تو ہمارے اس ایگزٹ کا وقت آ جاتا ہے کہ جس کے لیے ہر شخص نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ یہ وہ وقت ہے جو آپ کے پاس، ہمارے پاس جو وقت ہے، اس پیغام رمضان کے ذریعے ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جناب کچھ ہم بھی سیکھ لیں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. بالکل. آج کا جو موضوع ہے، موضوع کیا شخصیت ہے جناب. اور آپ دیکھیں نا کہ صاحبزادے کن کے ہیں، خاتون جنت اور مولائے کائنات، ان کی اولاد جن کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو کتنی مسرت محسوس ہوئی. اپنا لعاب آپ نے ان کو چکھایا اور بہت محبت کرتے تھے. حسنین کریمین اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت سعادت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سلسلہ اصحاب، تو ہم نے کوئی اور شخصیت نہیں، یہی وہ ہوں گے جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. سوال کیا کرنے، کیا سوال اٹھانا، ذات خود جو شخصیت ہے اس کے اوپر ہمارے جو معزز مہمان ہوں گے ان سے ہم کہیں گے کہ وہ اس پر بات چیت کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال اناؤنس کریں گے، پھر کلام کی جانب بڑھیں گے. جناب سوال سکرین پر بھی دکھائیے گا اور ہم بتاتے ہیں آپ کو. جی بہت ہی آج کا پیارا اور آسان ترین سوال ہے. گفتگو سننے کی بھی آپ کو مجھے لگتا ہے ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور سوال یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے. گفتگو تو ڈیفینیٹلی چلتی رہے گی، لیکن میرے خیال سے یہ وہ جواب ہے جو تمام لوگ بالکل اس کے اوپر آ جائیں گے. علامہ ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر قریشی صاحب ون اینڈ اونلی ہمارے بڑے فیوریٹ. بخاری صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں جناب، اور روزانہ میں جیسا کہتا ہوں کہ ان سے بھی ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. نبیہ ساتھ میں ہمارے ان مہمانوں کا بھی آپ تعارف بالکل. ہمارے اگلے مہمان میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں محمد طارق صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. اور ایز یوزول ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے حمدانی صاحب، ان سے ہم کلام کی فرمائش کرتے رہتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر شاہ صاحب کے پاس چلنے سے پہلے ہم ان کی اجازت سے قریشی صاحب کا کلام نہ لے لیں سر. بہت اچھا، کیا خوبصورت بات ہے، بڑی اچھی بات، مزید معطر ہو جائے گی ہماری مجلس. ایک قریشی صاحب کا بھی کلام لے لیں گے اور ساتھ میں حمدانی صاحب کا بھی کلام لے لیں گے. قریشی صاحب کی تلاوت، کیفی صاحب کی، قریشی صاحب کا ماشاءاللہ نعت پڑھنا. اچھا جانے سے پہلے کتاب سے پہلے ہی فرمائش کر دیتے ہیں نا. جانے سے پہلے ایک اکٹھا کلام اگر ہو جائے گا کیا ہی بات ہو جائے گی، پھر کیا ہی بن جائے گا آخر میں جانے سے پہلے. ہاں ابھی آپ اپنی پسند کا کچھ بھی. الہام کی رم جھم
رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے اے کاش جائیں روضہ اطہر کے سامنے اے کاش جائیں روضہ اطہر کے سامنے سر در کے سامنے ہو در سر کے سامنے ہاں کر دے سر نثار سرور کے سامنے رکھ دے دل نکال کے دلبر کے سامنے رکھ دیں گے دل نکال کے دلبر کے سامنے کیوں یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے الہام کی رم جھم اے گنبد خضرا کے مکی اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ذرائے خاک کو خور بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سرے حشر سوانے پہ سورج آئے، ہم گناہ گاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا، ہم گناہ گاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ جناب، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا محفل مہک جاتی ہے جس طریقے سے کہ معطر ہو جاتی ہے۔ اختر قریشی صاحب کا بالکل ایسے ہی، اور دونوں ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا بہت ہی سینئر ترین نعت خواں اور سرمایہ ہی ہمارے سرمایہ ہے۔ بالکل خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں اتنا پیارا کلام بھی سنتے ہیں۔ پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں، شاہ صاحب خاص کر، آپ کا ساتھ تو ڈیلی ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف علماء ہمیں ڈیلی بیسس پر جوائن کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت خوبصورت ایک فیملی کا سا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور اب تو مڈ رمضان ہے، تو بالکل آپ کیسا ویسے محسوس کر رہی ہیں مڈ آف دا رمضان؟ اچھا، مجھے مڈ آف دا رمضان سب سے جو میرے لیے جو ایک اچھی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں یہ کانورسیشن بہت انجوائے کرتی ہوں۔ میں، آپ یقین کریں کہ مجھے انتظار رہتا ہے کہ، اور یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس رمضان میں کہ جو ہمارے گیسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سنیں۔
اچھا سنتے چلے جائیں یہ ایک بات بڑی کو۔ خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ دل میں سرائیت کر جاتی ہے نا، ہاں۔ یہ بھی ایک پارٹ ہے اور یہ ایک اعزاز بھی ہے ورنہ فریز سم ٹائم ہوتا ہے نا، آپ شو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ طبیعت بھی آوازار ہوتی ہے، جس طرح کہ میری طبیعت شروع میں ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مطلب کہ شاید طبیعت آپ اپنی بھول جاتی ہیں اور آپ گفتگو میں اتنا محو ہو جاتے نبی ہیں۔ اس کی ایک چیز اور بھی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، جب آپ اپنے کام کے ساتھ اس دل جمی کے ساتھ اور دل کے ساتھ جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ انوالو جب ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ کو، یہ تو آپ ویسے بات کریں کہ دوسرے اپنے پروفیشنل یا دنیاوی کام بھی، لیکن جب ایک ایسی محفل ہو، ایک ایسا کلام ہو، ایک ایسی باتیں ہوں جس کے اندر جو ہے ہم اللہ، اس کے رسول اور باقی چیزوں کے اوپر ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، تو وہ خود بخود پھر دل میں اترتی بھی اور اس میں مزہ بھی آنا اور شروع آپ یہ کہیں پورے سال کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہم سیکھ جاتے ہیں صرف اس ایک مہینے میں یہ ٹرانسمیشن کے تھرو، تو بڑا علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، جس شخصیت، جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کی ولادت سعادت کے بارے میں، تو سوال تو میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ میں کیا کروں، تو بس آپ خود ان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیجیے اور ہم اسی گفتگو کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جس پاک باز ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کہ ان کا ذکر کرنے سے ہماری روح کو راحت ملتی ہے، اور ان کا ذکر پاک ایک خوشبودار عمل ہے، اور یہ میرے اللہ کی اپنی سنت مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے ہمارے دلوں کی ترجمانی ان الفاظ سے کرتے ہوئے بہت خوب کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ سیدنا امام حسن بن علی بن فاطمہ علیہم السلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان پاک باز ہستیوں میں سے ہیں۔ ابھی قاری کیفی صاحب جو آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے، وہ اس میں یہی ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا پاک اور صاف کر کے رکھا ہوا ہے کہ جتنا پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو امام حسن نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ متعدد صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کی راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت سیدنا علی المرضیٰ کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ میرا عقیدہ یہ، میرے آقا اپنی مرضی سے نہیں بلاتے تھے، جب بلاتے تھے تو اللہ کے حکم سے بلاتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی تھی تب میرے آقا کچھ فرماتے تھے۔ آقا نے جن کو بلایا نا، اللہ کی وحی سے فرمایا، نبوت کی چادر کندھوں سے اتار کر ان کے مبارک سروں پر ڈالی تو اللہ کے حکم سے ڈالی، اور جو زبان اطہر سے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم سے فرمایا۔ تو امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پیاری بیٹی، افضل و بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ارشاد فرماتے افضل و بناتہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے افضل ترین بیٹی، اس بیٹی کو اللہ پاک نے یہ بیٹا عطا کیا پہلا، اس کا نام ہے حسن۔ اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب نبی پاک کے دشمنوں نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ بطر محمد اللیلہ، مجھے ترجمہ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی، تو میرے اللہ نے ان کے رد میں اور ان کا منہ توڑنے کے لیے سورہ الکوثر نازل فرماتے ہوئے فرمایا میرے پیارے یہ ابتر ہوں گے، ہم آپ کی نسل کو کیسے زندہ رکھیں قیامت تک۔ آج صدیاں گزر گئی، پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھیں کتنے حضرت امام حسن کی اولاد موجود ہے، امام حسین کی اولاد موجود ہے، یہ آل پیغمبر ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اللہ نے اتنی ان میں برکت ڈالی ہوئی ہے۔ تو امام حسن جب پیدا ہوئے نا، نانا جان کو اطلاع ہوئی آپ تشریف لائے، تو چونکہ یہ لاڈلے تھے، بڑے پیارے تھے، حضرت علی کے راج دولارے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے تارے تھے، میرے محبوب کے دل کے پیارے تھے،
تو نام کسی نے کچھ رکھا, کسی نے کچھ رکھا. ہوتا نا جیسے کوئی پیارا سا بچہ پیدا تھا, ماں کہتی میں نے یہ نام رکھنا, بابا کہتا ہے میں نے رکھنا, نانی دادی اپنے اپنے نام رکھتی. تو ان کے نام بھی حمزہ بھی تجویز کیا گیا. حمزہ کتنا پیارا نام. اپنے چچا کے نام پر حضرت علی المرتضیٰ نے ان کا نام حمزہ تجویز کیا. کسی نے ان کا نام حرب, چونکہ حضرت علی بڑے بہادر دلیر تھے تو حرب جنگ اس کا مطلب ہوتا ہے, وہ نام تجویز کیا گیا. میرے آقا تشریف لائے, آقا فرماتے امرتو, مجھے اللہ نے حکم دیا اس کا نام رکھنے کا, اور نام اللہ کے حکم سے رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرتو, یہ صیغہ عربی گرامر کے لحاظ سے غیر معروف کا مجہول اس کو کہتے ہیں. جب حکم دینے والا معروف ہو نا تو پتہ چل جاتا, تو وہاں یہ صیغہ فصاحت و بلاغت کے لیے استعمال ہوتا ہے, چونکہ سب کو پتہ تھا کہ نبی پاک حکم دینے والا کون ہے, وہ اللہ ہے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھنا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھنا ہے. امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنہ علیہم السلام. اللہ نے حسن حسین نام عربی کے نام تھے, لیکن اللہ نے ان کو پردہ ڈال کر چھپا دیا. کسی کو یہ نام اپنے بچوں کے, بیٹوں کے, نواسوں کے, پوتوں کے, بھانجوں کے, بھتیجوں کے رکھنے نہیں دیا. اللہ نے چھپا کے رکھا. فرمایا اس کائنات کی تاریخ میں, انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے حسن نام رکھا گیا تو سیدہ فاطمہ کے بیٹے کا رکھا گیا. حسین سب سے پہلے نام رکھا گیا, حضرت حیدر مرزا کے بیٹے کا نام رکھا گیا. نواسے رسول کے نام اللہ نے رکھوائے, اللہ نے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول جو دیا نا, یہ صرف نبیوں کو اللہ عطا کرتا ہے. نبیوں کے علاوہ غیر نبی ہونے کے باوجود اللہ نے یہ اعزاز اور شان عطا کی ہے. تو حضرت ہم امام حسن کو دیے, امام حسین کو دیے. اللہ فرماتے ہیں نا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. زکریا تو نے بیٹا مانگا, ہم بیٹا بھی عطا کر رہے ہیں, اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی عطا کر رہے ہیں, اور اس کا نام یحییٰ خود تجویز کر رہے ہیں. اور یہ نام پہلے دنیا نے نہیں سنا ہوگا, نبی کا نام نیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو لیکن غیر نبی ہونے کے باوجود امام حسن کا مقام دیکھے, امام حسین کا مقام دیکھے. اللہ کے رسول نے زبان وحی سے ان کے نام امام حسن رکھا, امام حسین رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی, لواب نبوت کے ساتھ اس کو بھگویا, منہ میں ڈالی, منہ مبارک میں ڈال کر اس کو اچھی طرح چبا کر اس کو نرم کر کے, اللہ اکبر, اس کو مزید اس کو اللہ کے رسول وسلم نرم کر کے لواب نبوت کا اچھی طرح بھگو کر انگلی مبارک سے لگا کر حضرت امام حسن کے حلق کے اندر لگا دی, زبان کے اوپر لگا دی. حضرت امام حسن نبوت کی انگلی کو چوس رہے تھے, نانا کا لواب مبارک چوس رہے تھے. آقا نے خود زبان وحی کے ساتھ ان کے دائیں کان میں اذان فرمائی. میں قربان جو امام حسن تیری شان پر, بائیں کان میں اقامت نبی پاک نے خود کہی. حضرت امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن ان کے بال خود حلاق کو منگوا کر اتروائے, خود نبی پاک نے تلوایا ان بالوں کو چاندی کے برابر. وہ چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کی, 2 میڑے منگوا کر انہیں ذبح کر کے ان کا عقیقہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, یہ امام حسن سے آپ کی محبت اور پیار کا عالم تھا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, امام ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا, بازار میں لے گئے, گھوم پھر کے واپس آئے, مسجد نبوی میں ایک سین میں بیٹھ گئے. نبی پاک اداس سے تھے. کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری, امام حسن ننھے منھے بچے تھے, بھاگتے ہوئے آئے, نانا کی گود میں بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نانا کی داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگے. میرے آقا ان کو چوم رہے تھے, ان کو سینے سے لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ. اللہ یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا پیارا لاڈلا ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب بنا. یا اللہ یہ بھی دعا کرتا ہوں جو میرے بیٹے سے پیار کرے تو اسے بھی محبوب بنا. شاہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے بات کی اور ایسی تمہید آپ نے باندھ دی ہے. میں چاہوں گا ربیہ کے مفتی صاحب جو ہے وہ اس کے اندر مزید گفتگو ذرا آگے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے, یہ اتنا عظیم لوگوں کا تذکرہ, اور یہ سب سے پہلا نام جیسے قبلہ فرما رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا, اور آپ کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے نام مبارک حضرت حسن رکھا گیا. اب دیکھیں جن کا نام خود اللہ رب العزت رکھے, اور جو بچے اس ماں کے بطن مبارک سے آئے ہوں, جس ماں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہو
کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور بچہ وہ جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہو ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور جن کو یہ اعزاز ملا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ جنتی جوانوں کے سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اعزاز اور ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ اگر انہیں ماں ملی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے ملی ہے، اگر انہیں باپ ملے ہیں تو وہ سیدنا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ جیسے ملے ہیں، اگر انہیں نانا جان ملے ہیں تو وہ حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے ہیں، اگر انہیں نانی ملی ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملی ہیں، تو یہ ان کے اعزاز ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آغوش نبوت میں پروان چڑھنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، دوش نبوت پر سوار ہونے والے، جو نماز کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ جانے والے، کھیلنے والے، کبھی سینہ مبارک پر کبھی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے کھیلنے والے، یہ اعزاز، یہ شان، یہ کس کو ملی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ اور دیکھیں کمال کی بات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان شہزادوں کو جب بھی ملتے ان کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چومنے کے ساتھ ساتھ سونگنا عجیب تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سونگنے کی بات سمجھ نہیں آئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے ریحان من الدنیا، یہ میرا جناب دنیا کا پھول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول کہہ کے فرمایا کہ میرا پھول ہے اس لیے میں اس کو سونگا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ہم اگر انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پسینے سے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی جب تک ہم خوشبو لگائیں گے نہیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، آپ جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ اس گلی میں خوشبو کے ذریعے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے آپ گزر جاتے صحابہ بتاتے کہ یہاں کی ہوائیں، یہ مہکتی فضائیں بتاتی تھیں کہ یہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک شیشیوں میں بھر کر رکھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں پسینہ رکھ کر اپنی بیٹیوں کو شادی کے موقع پر لگایا کرتے تھے۔ ایک کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ انہیں خوشبو عطا فرمائی، ان کی پوری نسل میں بچے جتنے بھی پیدا ہوتے تھے ان بچوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک کو بھی آپ سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، ان سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ کے بچوں کے جسم مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کلامی کی معذرت چاہیں گے نبیہ، اتنی خوبصورت گفتگو چل بالکل رہی ہے، ہیڈ لائن بریک بھی آنی ہے بالکل، اور بریک لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو کلام سنیں گے قریشی صاحب، صرف ہیڈ لائن بریک کی جانب بڑھیں گے۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں شافع امتاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، یا رسول اللہ ذرہ میں صحرا تو قطرہ میں
دریا تو پستی میں بالا تو ادنا میں اعلیٰ تو خاکی میں نوری تو خادم میں آقا تو اور خواجہ غلام المعدنی میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا جسم بھی تو میری جان بھی تو میری آن بھی تو میری شان بھی تو میرا ساز بھی تو سامان بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میں مکدی کل مکا دیوا ساڈا دین بھی ٹوٹے ایمان بھی تو پھر کیوں نہ کہوں رحمت دو جہاں حامی بے کساں شافائے امتاں وہ کہاں میں کہاں عاشقوں کے لیے سینہ بنا 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 عاشقوں کے لیے سینہ بنا ان کے قدموں سے یہ صرف مدینہ بنا